ایک سوال جو مجھ سے اکثر کیا جاتا ہے کہ آج عالم اسلام پورا تباہی کے دہانے پر کھڑا ہے، تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں قیادت کو کیسے بھیجے گا؟ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ وہ بشارتیں جن کا وعدہ مسلمانوں سے کیا گیا ہے؟ علامہ اقبال نے جب فرمایا کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو پاکستان اور امت مسلمہ کا دوبارہ احیاء کس طرح ہوگا؟ تو ان کے لیے تاریخ اسلام میں ہم کو خلافت عثمانیہ کے آغاز اور عروج میں ایک شاندار قصہ اور نصیحت ملتی ہے۔ آج کل ارطغرل ڈرامے کی وجہ سے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں تھوڑا بہت اندازہ تو ہے، لیکن اس کا پورا پس منظر معلوم نہیں۔ آئیں آج آپ کو اس حیرت انگیز قصے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مسلمان تہذیب وہ جس دور میں عباسی خلافت اپنے آخری دور میں تھی، اس وقت مسلمان تہذیب مکمل زوال اور گراوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ مسلمانوں میں انتشار تھا، فساد تھا، دین ان کے ہاتھ سے جا چکا تھا، قومیت، لسانیت اور فرقہ واریت میں پوری امت مسلمہ تقسیم ہو چکی تھی، جگہ جگہ کمزور مسلمان ریاستیں کھڑی ہوئی تھیں، اور ایسے میں جب مسلمانوں نے توبہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ کا امر نازل ہوتا ہے کہ اب اس مسلمان ملت کو صاف کر دیا جائے گا، اور اس کو ہٹا کر اس کی جگہ پر نئے تازہ دم خون کے ساتھ ایک نئی مسلمان تہذیب کی بنیاد رکھی جائے گی۔ اقبال نے اسی پر فرمایا تھا کہ تیمور اور چنگیز فطرت کے نشتر ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ایسے وجود ہوتے ہیں کہ جن کا کام مسلمان معاشرے میں جو فساد پھیل چکا ہوتا ہے اس کو ختم کر کے اپنی تلوار سے ایک ایسی جگہ فراہم کرنا ہوتا ہے کہ جس سے نئے پودے پھوٹ سکیں، نئی سلطنتیں قائم ہو سکیں۔ پوری مسلمان دنیا میں اس قدر فساد تھا، جیسے کہا اس قدر زوال تھا کہ اب ان پہ تقریباً توبہ کے دروازے بند ہو چکے تھے۔ منگولیا سے چنگیز خان نکلتا ہے اور آندھی اور بگولے کی طرح اس کی فوجیں لاکھوں کی تعداد میں پوری مسلم تہذیب کو رونتے ہوئے گزرنا شروع کر دیتی ہے۔ سمرقند اور بخارا اور ایشیا وسطی کی تمام مسلم تہذیب کو جلا کے راکھ کرتا ہے، پھر خوارزم شاہ کی پوری سلطنت کو تباہ و برباد کرتا ہے، اور پھر بڑھتا ہوا بغداد کے دروازے تک آ پہنچتا ہے جہاں عباسی خلافت ہوتی ہے۔ اس کے آس پاس سلجوق حکمران بھی ہوتے ہیں اور ایوبی بھی، اور پھر مختلف چھوٹے چھوٹے قوانین اور ملک جن کی حکومتیں ہوتی ہیں۔ اس سارے طوفان کے نتیجے میں ایشیا وسطی سے ایک چھوٹا سا قبیلہ نکلتا ہے جو تاتاریوں کے مقابلے پر مشکل سے جس کے 150 یا 200 خیمے ہوتے ہیں، اور اس قبیلے کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا کہ وہ تاتاریوں کے لاکھوں کا لشکر کا مقابلہ کر سکے۔ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے سینٹرل ایشیا سے نکلتا ہے اور مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا بالآخر شام سے ہوتا ہوا آج کے موجودہ ترکی کے جنوب میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک جانب تاتاری ان کی پشت پر ہوتے ہیں اور دوسری جانب سامنے سے صلیبی۔ ایسے تمام اس ماحول میں جو آج آپ ارطغرل ڈرامے میں دیکھ رہے ہیں، ان کا ایک شیر اور دلیر شہزادہ ارطغرل اور اس کا سمجھدار باپ سلیمان شاہ، وہ اپنے قبیلے کو لے کر جرأت و دلیری کے ساتھ لڑتے ہوئے اپنا راستہ بناتے ہوئے بچتے ہوئے نکل رہے ہوتے ہیں۔ ایسے میں چاروں طرف ان کی مسلم دنیا میں تباہی مچی ہوتی ہے۔ بغداد کی خلافت ایسے تباہ کی جاتی ہے کہ 15 لاکھ کی آبادی کے شہر میں ایک شخص بھی زندہ نہیں بچتا۔ پہلے دجلہ سرخ ہوتا ہے اور پھر لائبریری کی کتابوں سے سیاہ کر دیا جاتا ہے۔ اس ساری تباہی میں جب پوری مسلم دنیا تباہ و برباد ہو جاتی ہے، کوئی ایک قیادت حکمران سلطنت باقی نہیں رہتی، ایسے میں اللہ تعالیٰ وہ جگہ خالی کر دیتا ہے ایک شیر اور دلیر کے لیے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوتا ہے آئندہ آنے والی ذمہ داری کے لیے۔ اس چھوٹے سے قبیلے، اس مشکل سے 150-200 خیموں والے چھوٹے سے قبیلے کے سربراہ ارطغرل، اس کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اس سارے فساد میں وہ پوری تخریب جو اسلامی معاشرے کی ہوتی ہے، اس کے درمیان اللہ تعالیٰ اس خاندان کو، اس قبیلے کو بچا کر رکھتا ہے کہ جو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو آہستہ آہستہ پھیلانا شروع کرتا ہے۔ اللہ ان کے لیے راستے نکالتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور وہ جو دنیا میں کوئی توقع نہیں کر سکتا تھا کہ جہاں بڑی بڑی سلطنتیں تباہ و برباد ہو گئیں، وہاں ایک 150 خیموں والا چھوٹا سا قبیلہ کس طرح اپنی جگہ بناتے ہوئے اپنی دلیری، شجاعت اور بہادری کے ذریعے دوسرے قبیلوں کو اپنا حلیف بناتے ہوئے تمام شکست خوردہ مسلمان ریاستوں کی کھنڈرات پر یہ آہستہ آہستہ اپنی حکومت بناتے ہوئے پھیلنا شروع کرتا ہے، اور 150 سال کے عرصے میں
ارطغرل کا بیٹا عثمان اور عثمان کے بعد آنے والے سلطنت عثمانیہ کے سلاطین آہستہ آہستہ اتنی طاقت حاصل کر لیتے ہیں 150 سال کے عرصے میں کہ پوری مسلم دنیا کی قیادت ان کی جانب دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ 1453 میں استنبول کا شہر فتح ہوتا ہے اور اس کے بعد بلا شرکت غیر پوری مسلم دنیا کی قیادت عثمانی ترکوں کے پاس آ جاتی ہے، اور اس کے تقریباً 100 سال کے بعد خلافت کا مرکز بھی جب بغداد ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کو خلافت کے خلیفہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت یہ فیصلہ کیا جاتا ہے تمام مسلمان دنیا کے علماء کی جانب سے کہ اب چونکہ ترک تلواریں مسلمانوں کی عزت اور آبرو اور حرمین شریفین کا دفاع کر رہی ہیں، لہٰذا خلافت کا منصب بھی اب ترکوں کی جانب بھیج دیا جائے۔ آج بھی مسجد نبوی میں جو سنگ مرمر کا منبر لگا ہوا ہے وہ سلطان مراد کا بھیجا ہوا ہے، جو 1517 میں انہوں نے استنبول سے مسجد نبوی کی جانب روانہ کیا تھا، اور اس کے بعد اگلے 400 سال تک ترک تلواریں امت مسلمہ کا دفاع کرتی رہیں۔ اس پورے قصے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اقبال نے جب یہ بات کی کہ فطرت خود کرتی ہے لالے کی حنا بندی، ایک مرد مجاہد کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو سربکف رہے، سرفروشی اور جانثاری کے ساتھ سیدی رسول اللہ کا وفادار رہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے راستے نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور جہاں پوری دنیا میں تباہی مچی ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے وجود کو چن لیتا ہے اس ویرانی میں، اس تباہی میں امت کی قیادت کرنے کے لیے، ایسے وجود کو پھر موقع دے دیا جاتا ہے کہ قیادت کا تاج اس کے سر پہ سجا دیا جائے۔ آج بھی امت مسلمہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس میں آپ کو عثمانی ترکوں کی تاریخ میں بہت سبق ملے گا۔ اس وقت تباہی کا دور ہے، اسی طرح جس طرح ہلاکو خان اور چنگیز خان اور صلیبیوں نے آ کے پوری مسلم دنیا کو تباہ و برباد کیا تھا، آج مسلمان ملت اسی دور سے گزر رہی ہے۔ مایوس مت ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا یہ دین ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بشارتیں اور خوشخبریاں ہمیں دی ہیں انہوں نے ہو کر رہنا ہے۔ غزوہ ہند بھی ہوگا، خلافت الحم منہاج النبوہ بھی قائم ہوگی، بیت المقدس شریف بھی مسلمان دوبارہ واپس لیں گے، لیکن اللہ یہ کام جن مجاہدوں سے لے گا ابھی ان کے آنے میں کچھ وقت ہے۔ اب یہ وقت تخریب کا دور ہے، یہ وہی وقت ہے کہ جب چنگیز خان اور ہلاکو خان کی فوجیں مسلم دنیا کی صفائی کرتی پھر رہی تھیں، اور اس سارے فساد کے دوران اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے قبیلے کی حفاظت کر کے اس کو چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ وقت آنے پر اس کو قیادت دی جائے گی۔ آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ پوری مسلم دنیا میں جو تباہی ہے، آپ کو شاید اس وقت وہ مسلمانوں کی جماعت نظر نہ آئے کیونکہ اللہ نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے، لیکن وقت آنے پر چاہے وہ پاکستان کے مجاہدین ہو، پاک فوج ہو، افغان طالبان ہو، ترک مسلمان ہو، سب اکٹھے ہو کر وہ جماعت بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے راز ہیں جو اس پر انہوں نے اس وقت پردہ رکھا ہے، لیکن یہ اطمینان رکھیں کہ آنے والے وقتوں میں جو وعدے اور بشارتیں مسلمانوں سے کر دی گئی ہیں وہ ہو کر رہیں گی۔ ہم کو پھر سبق پڑھنا ہے شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، کہ لیا جائے گا کام دنیا کی امامت کا۔ اور اقبال نے پھر جو ایک نصیحت مسلمانوں کو کی تھی کہ اب اللہ تعالیٰ جس جماعت سے کام لے گا اس میں شکوہ ترکمانی بھی ہوگا، ذہن ہندی بھی ہوگا، نطق عربی بھی ہوگی، یعنی یہ تمام مسلمان تہذیبیں جب مل کر اکٹھی ہوں گی انشاءاللہ۔ فی الحال ہماری صفائی ہو رہی ہے، اللہ کے رازوں کو سمجھے، یہ اللہ کے نشتر اس نے چھوڑے ہوئے ہیں جو مسلمانوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ مسلمان لوٹ کر اللہ کے دین کی طرف آئے۔ امت غافل ہو چکی تھی، حب الدنیا اور کراہیت الموت میں مبتلا ہو چکی تھی، اور اب اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اس کی صفائی کی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ایک شاندار مستقبل ہے۔ اپنے آپ کو تیار رکھیں، شیروں اور دلیروں کی طرح اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ جب وقت آئے تو مسلمان خوفزدہ ہو کر، گھبرا کر اللہ کے اس فضل کا انکار کر دے جو اللہ آپ کی جانب بھیج رہا ہے۔